اچھا سر، یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ کا ادب سے شروع سے لگاؤ تھا، یہ اگر ہم زیادہ اس کو بڑا نہ کریں تو جو ٹیکس ہے تو ایک بے ادب قسم کا کام ہے۔ اچھا سر، اسی سے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ عام طور پر یہ ہے کہ یہ جو شعراء حضرات ہیں یہ ذرا زود رنج ہوتے ہیں، حساس زیادہ ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو زندگی کے دوسرے شعبے ہیں ان میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اچھا، ہمارے سراؤنڈنگ جیسے لوگ ہوتے ہیں ہم انہیں سمجھ لیتے ہیں کہ معاشرہ شاید ایسا ہے جبکہ اصل حقائق مختلف ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں جو شاعر لوگوں کو جنہیں آئیڈیلائز کیا جا رہا ہے انہیں لوگ شاید اس طرح سے سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پی بی ایس پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو کی زینت بنے ہیں جناب زعیم رشید صاحب۔ زعیم رشید صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ صاحب دیوان بھی ہیں، ٹیکس کنسلٹنٹ بھی ہیں پیشے کے اعتبار سے، سماجی شعبے پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں اور آپ کی سماجی خدمات بھی قابل تعریف ہیں۔ تو ان سے آج پوچھتے ہیں کہ یہ اتنے سارے کام اکٹھے کرتے کیسے ہیں، اور خصوصی طور پر جو موجودہ دور میں نوجوان ہیں وہ آرٹس کے بارے میں اور باقی چیزوں کے بارے میں کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں۔ تو سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ آپ کو شاعر کہیں یا سوشل ایکٹیوسٹ کہیں یا آپ کو ایک جو ہے ٹیکس کنسلٹنٹ کہیں، کون سا تعارف زیادہ پسند کرتے ہیں آپ؟ مجھے اپنی زندگی کے سارے شعبے کچھ جہاں ایک اچھائی نظر آئی میں نے اسے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ میرا پہلا اور آخری شوق اپنی شاعری ہے، ادب ہے۔ ادب ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا سر، تھوڑا سا ذرا اپنی انٹروڈکٹری تھوڑا سا بتا دیجئے کہ تعلیم کتنی ہے، کہاں سے ہے، اور یہ جو آپ کا شعبہ ہے وکالت والا، یہ کب سے اڈاپٹ کیا ہوا ہے؟ جی، پنجاب یونیورسٹی سے بس ایک بزنس مین گھرانے سے تعلق ہے۔ والدہ ٹیچر ریٹائرڈ ہے، چاچو شاعر تھے، پڑھنے پڑھانے کا تعلق وہاں سے ہوا۔ میری پہلی ٹیچر جن سے میں نے قلم پکڑ کے جنہوں نے مجھے لکھنا سکھایا وہ طاہرہ عروج میڈم تھی، وہ شاعرہ تھی۔ ماشاءاللہ۔ تو شاعری کی چاٹ کہیں ایسے ہی لگی۔ پہلا مشاعرہ بھی میں نے اپنی والدہ کی صدارت میں ہی پڑھا تھا۔ ماشاءاللہ۔ کئی دفعہ کہا کرتی ہیں اماں کہ جیسے تم روتے تھے بچپن میں باقی بچے ویسے نہیں روتے تھے، تب بھی لگتا تھا کہ اس میں بیلنس اور ریدم موجود تھا۔ سفر چلتا رہا، بورے والا سے نکلے، لاہور پنجاب یونیورسٹی سے میرا ایم ایس کمیونیکیشن سٹڈیز ہے، الیکٹرانک میڈیا میں میری اسپیشلائزیشن ہے۔ پھر کچھ وہاں میڈیا میں جاب ہم نے سٹارٹ کی، میڈیا کا بوم تھا، 5 to 7 میرا سیشن تھا ایم ایس کا۔ بالکل صحیح۔ ایم ایس کے بعد کوئی 2-1 سال میں نے جاب کی، پھر یونیورسٹی آف لندن چلا گیا، ایم بی اے میرا یونیورسٹی آف لندن سے۔ پھر واپس آ کے میں نے پرائیویٹلی جو بہاولپور یونیورسٹی، اسلامیہ یونیورسٹی سے لا کے پیپر دیے۔ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، ابھی بھی طالب علم ہوں، آج بھی ایک کورس میں داخلے کی بالکل صحیح امید ہے۔ بس انشاءاللہ یہ آخری دم تک خواہش ہے طالب علم رہوں۔ ویسا اچھا طالب علم تو نہیں رہ سکا میں کہ اپنی ساری چیزیں کسی ایک پائپ لائن میں کر سکوں، لیکن جہاں اچھائی اور خیر مجھے لگتی ہے میں کہتا ہوں کہ یہاں سیکھنے کا عمل ہے، یہ ہونا چاہیے۔ بالکل درست ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ کا ادب سے شروع سے لگاؤ تھا، یہ اگر ہم زیادہ اس کو بڑا نہ کریں تو جو ٹیکس ہے تو ایک بے ادب قسم کا کام ہے۔ تو یہ دونوں متضاد چیزیں کیسے اکٹھی ہو گئی؟ آپ نے پڑھا تو جو تھا الیکٹرانک میڈیا تھا، تو یہ ٹیکس والی فیلڈ میں کیسے؟ جی بالکل ایسی ہے۔ یہ شاعری حرفوں کی خوشبو کا نام ہے، حرفوں کی زندگی ہے، لیکن ٹیکس سارا جو نا انسان کیلکولیٹر بن جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ یہ ہندسوں کی زندگی ہے، حرفوں اور ہندسوں کی زندگی دو بالکل مختلف پیرائیں ہیں، لیکن وہ روزگار کا سلسلہ اور چیزیں اس طرح سے چل نکلا کہ شاید میں ان کا ہوتا چلا گیا آہستہ آہستہ، اور وہ مزاج کا حصہ بنتی چلی گئی۔ بالکل درست۔ میرا آئیڈیل نا ہمیشہ ایسے شاعر رہے ہیں جو بطور انسان بڑے کامیاب تھے۔ بالکل صحیح۔ بہت سے ایسے شاعر گزرے ہیں جن کی شاعری بہت اچھی ہوگی، ہم لیکن کبھی یہ دعا نہیں کرتے کہ ہمارا بیٹا بھی ویسا شاعر ہو۔ ہمیں آج بھی لوگ بتاتے ہیں کہ لاہور کی گلیوں میں بڑا شاعر وہ لیٹا رہا ہے، کسی نے پوچھا، لیکن لاہور سے ہی حضرت علامہ محمد اقبال ہمارے آئیڈیل اس لیے ہیں، انہوں نے بتایا بھائی بال ایسے بناتے ہیں،
ٹائی پہننے والا شاعر بالکل صحیح ہے. اپنے شعبے ہر شعبے میں وہ جس میں بھی گئے, اگر وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, پڑھائی میں بھی ان کا مثال بطور وکیل, سیاستدان. تو میرے ہمیشہ مجھے اساتذہ بھی ایسے ہی ملے شاعری میں جو سمجھتے تھے کہ کامیاب انسان اور یہ ساری زندگی آپ کی مینج ہونی چاہیے. اس لیے وہ ایسی چیزیں کہیں جانے انجانے میں ملتی رہیں, جڑتی رہیں, اور ہم بھی وہ اسی ڈگر پہ چل پڑے. اچھا سر, اسی سے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ عام طور پر یہ ہے کہ یہ جو شعراء حضرات ہیں یہ ذرا زود رنج ہوتے ہیں, حساس زیادہ ہوتے ہیں, اور اسی وجہ سے جو زندگی کے دوسرے شعبے ہیں ان میں کامیاب نہیں ہو پاتے. اور دوسری طرف جس طرح آپ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ کامیاب بھی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ زیادہ تر جو شاعر ہوتے ہیں وہ اپنی حساسیت کی وجہ سے یہ جو زمانے کی دوڑ ہے اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ جی ایسے ہی ہے. انفارچونیٹلی میں ایک مثال سے یہ بات آپ کو ویسے سمجھاتا ہوں. آپ سچ کہہ رہے ہیں, ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہے. ہم انگلش پڑھنا شروع کیا, انگلش میں لکھنا شروع کیا, پھر انگلش سے اردو شاعری میں آئے, پنجابی میں آئے. تو انگلش شعراء کا جب ہم ان کی لائف چیزیں پڑھتے تھے تو وہ ہمیں بالکل ڈفرینٹ لگتی تھی. بالکل. لیکن ہمارے خطے کا ایک معاملہ یہ ہوا, چونکہ یہاں پنجابی اور سرائکی کے خطے اور یہ وسیب کے لوگ, یہاں جو شاعر آیا ہے وہ شاید اس طرح سے جسے ہم کہہ لیں کہ بطور بزنس مین کامیاب نہیں تھا. اچھا, وہ کامیابی کو اب ڈیفائن اور طرح سے کیا جا سکتا ہے. اچھا, بیشتر لوگ ہیں وہ کار لے کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے نئی کار لے لی. اچھا, ہم شاعر لوگ ہمیں خوشی سب سے زیادہ تب ہوتی ہے جب ہماری کوئی کتاب نہیں آتی ہے, اچھی مزاج والی کتاب پڑھنے کو مل جائے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک تو کامیابی کی ڈیفینیشن ہر ایک کے لیے مختلف, بالکل ایسے. لیکن آپ جس سینس میں کہہ رہے ہیں معاشرتی طور پہ وہ واقعی ایسا ہے اور زیادہ تر سمجھا جاتا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے, میں اپنا موبائل دیکھوں تو اس میں میں نے ایک دن غور و فکر کیا, میں کوئی گھنٹہ دیکھتا رہا, کسی ایسے شخص کا نمبر موجود نہیں تھا جو میٹرک فیل ہو. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اب دنیا بھر میں یا پاکستان میں وہی لوگ زیادہ ہیں, خواندگی کی شرح زیادہ ہو گئی ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا, وہ میرے جاننے والے جو تھے وہ اتفاقاً وہ سارے وہ لوگ آ رہے تھے جو پڑھے لکھے زیادہ تھے. اے سے پہلے تو ایڈوکیٹ وہ سارے آئی گئے. اچھا, ظاہر ہے وہ سب پڑھے لکھے لوگ تھے. پھر وہ دوسرے جب شروع ہوئے الفابیٹکلی, تو وہ سارے لوگ مجھے ایسے لگا جیسے یہ سب لوگ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں. لیکن جب میں نے موبائل کی دنیا سے باہر ویسے سروے کیا تو پتہ چلا کہ ایجوکیشن تو یہاں بالکل ہے ہی نہیں. اچھا, ہمارے سراؤنڈڈ جیسے لوگ ہوتے ہیں ہم انہیں سمجھ لیتے ہیں کہ معاشرہ شاید ایسا ہے, جبکہ اصل حقائق مختلف ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہاں جو شاعر لوگوں کو جنہیں آئیڈلائز کیا جا رہا ہے انہیں لوگ شاید اس طرح سے سمجھتے ہیں. بالکل. ایک وقت تھا جب یہاں ہمارے ڈی سی او صاحب شاعر, پھر بہت سے افسران شاعر آنا شروع ہوئے, تب ماحول بالکل ڈفرینٹ تھا. بالکل ایسے. ان دنوں ماحول ذرا ڈفرینٹ ہے, اس لیے لوگ اس کو اس انداز سے لے رہے ہیں. اچھا سر, اسی سے پھر ایک اور سوال نکل آیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے بیوروکریٹس ہیں جو گزرے ہیں کہ شاعر تھے, ہمارے بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پہ تھے وہ اچھے شاعر گزرے ہیں. اچھا, اس کے برعکس کاروباری افراد کم گزرے ہیں جو کہ بہت اچھے شاعر یا بہت زیادہ جنہوں نے پذیرائی حاصل کی ہو. تو اس میں بھی کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لگے بندے اصول جو ٹائمنگ والا آدمی ہے اس کو ذرا زیادہ وقت مل جاتا ہے, اور جو کاروباری آدمی ہوتا ہے وہ ذرا روزگار کی غم و فکر میں زیادہ رہتا ہے, تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ کبھی اسے کہا جا سکتا ہے, لیکن جی اچھا شعر, میرا ایمان ہے, اچھا شعر آپ نے کنویں میں بیٹھ کے بھی کہا ہے تو اس شعر کی خوشبو ہوگی, وہ شعر باہر آ جانا. بالکل درست ہے. اچھا, وہ شعر اگر تو شعر کہا گیا ہے تو اس نے پھر پوری دنیا پہ حکمرانی کرنی ہے. یہ خدا کی عطا ہوتی ہے. بہت سے کوشش والے رہ جاتے ہیں, اچھی شاعری کوشش سے کی نہیں جا سکتی. بالکل درست ہے. آپ اس کے بنیادی پیرامیٹر سیکھ سکتے ہیں, لیکن شاعر پیدا شاعر ہوتا ہے. افسر بن سکتے ہیں, ڈاکٹر بن سکتا ہے, شاعر بن نہیں سکتا, شاعر پیدا ہوتا ہے. اور پھر وہ عوامل اثر انداز کرتے ہیں. آپ نے وہ چند ٹیکنیک سیکھ لی, آپ کو پڑھنے کا ماحول زیادہ مل گیا. میں جب لندن میں تھا میں خود دیکھتا تھا کہ یار وہاں تو کوئی مشاعرے زیادہ نہیں ہوتے,
اور وہاں سے بھاگنے کی پہلی وجہ بھی یہی تھی. بیشتر لوگ پوچھتے ہیں کہ لندن سے آپ واپس کیوں آئے؟ تو میں یہ کہتا تھا, میرے وہاں ایک احمد آباد انڈیا سے دوست تھا نصیر, اس نے مجھے کہا مسٹر زعیم پاکستان واپس جانے کا تمہارا فیصلہ بالکل غلط ہے. دیکھو وہاں پہ بم بلاسٹ انڈیا سے بھی زیادہ ہوتا ہے, بجلی نہیں ہوگی, تم قطار میں نہیں ہوگے, ہم یہاں انسانوں کی طرح رہ رہے ہیں. اچھا ظاہر ہے اس نے مجھے معاشی چیزیں زندگی کی گنوانا شروع کی, تو ان کا کسی کا میرے پاس جواب نہیں تھا. لیکن میرا ایک موقف تھا, میں نے کہا کہ مسٹر نصیر تم کیمیکل انجینئر ہو, حیدرآباد سے انڈیا سے تم پاکستان اور اس وقت لندن ہو, دنیا کی بہترین لیبارٹری لندن میں ہے, تمہیں یہاں رہنا چاہیے. میں شاعر ہوں اور میں جن زبانوں کا شاعر ہوں اس کی بہترین تجربہ گاہ پاکستان یا انڈیا ہے, مجھے وہاں رہنا چاہیے. بالکل درست, میں وہاں خوش رہوں گا. اچھا فوراً اس نے مجھے کھڑا ہو کے زور سے حق کیا اور خوش ہو کے کہتا بھی زعیم تمہیں واپس ہی جانا چاہیے. بالکل درست ہے, بالکل درست ہے. اچھا سر, آپ ذرا تھوڑی سی شاعری پہ ہی بات کرتے ہیں کہ جدیدیت یا جدت پسندی کو ہمیشہ دونوں طرح پذیرائی بھی ملی ہے اور اس کے اگینسٹ بھی کافی سارے لوگ ہوتے ہیں. تو اب شاعری میں جتنی جدیدیت آ گئی ہے وہ تو کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ بھی ہے, اور دوسری طرف جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں وہ اسے اتنا زیادہ اڈاپٹ نہیں کر پا رہے. نوجوانوں میں تو مقبول ہو رہی ہے, لیکن وہ جو بنیادی عقائد ہیں یا بنیادی اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے. تو آپ کا اس کے بارے میں, آپ جدیدیت کو پسند کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ ایک سیٹ پیٹرن میں کام ہونا چاہیے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے جا جدت, اچھا جدت ہی نہیں کوئی بھی چیز, جب آپ اسے گھسوڑتے ہیں نا, آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ میں پتہ نہیں فلاں انگلش کا لفظ ہی جدت ہے یا کوئی فلاں فلسفی وہی جدت ہے. جب آپ کسی بھی چیز کو کسی فن پارے میں گھسوڑتے ہیں وہ بدی بھی لگتی ہے, اچھی بھی نہیں لگتی, قابل قبول بھی نہیں ہوتی. بڑی چھلانگ لگانے کے لیے ہمیں پیچھے سے دوڑ کے آنا پڑتا ہے. بالکل صحیح. جس شخص کو جو روایتی شاعری پڑھنے کے بغیر جدید شاعری کرے گا وہ پٹ جائے گا. بالکل وہ چند دن چونکا دینے والی ضرور لگے گی, فوراً اس کا اثر زائل ہو جائے. بالکل اور ہم کلاسک کہتے ہی اسے ہیں جو چیز وقت کی دھول کے ساتھ ختم ہونے کی بجائے مزید نکھر کے سامنے. بالکل صحیح. اسی طرح میں نے ہینڈ میڈ نظمیں اپنی کتاب کا نام ہی رکھا, نام سے ہی دوست فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بہت جدید اور جدت پسندی. اچھا جہاں مجھے لگا کہ یہاں اردو زبان میں کوئی اس طرح سے, کیونکہ ہم زبانوں میں گھندے ہوئے لوگ ہیں اور ہمارے خطے کا مسئلہ بھی شاید سب سے بڑا یہی ہے, ہم زبانوں میں گندے ہوئے لوگ ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو اس چیز کا حسن اور مزاج ہے اسے ایز اٹ از لے کے آئیں گے. جو چیز آپ کے اندر سے آئے گی نا, دل سے نکلے گی اور پھر اگلے کے دل تک جائے گی, وہی رہے گی, دوسری چیز رہنی نہیں. زبانوں کے مسائل میں ہمیں پتہ نہیں کیوں الجھا دیا گیا. چھوٹی سی بیٹی ہے ابھی زینب میری, تو قاری صاحب آتے ہیں, اس کو پتہ ہے اس نے قرآن پڑھنا ہے, تلاوت کرنی ہے, اگر وہ عربی نہیں سیکھے گی اللہ کے ہاں اس کی بخشش نہیں ہے, دنیا تو مل جائے گی لیکن دین اس کے لیے دین سکھانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری مائیں ہیں, ہم اس کے ساتھ اردو بولتے ہیں, اردو میڈیم میں اس نے معاشرے میں سروائیو کرنا ہے. نانیاں دادیاں وہ پنجابی بولتی ہیں, پنجابی میں تو اپنے بچوں کو سکھاتا ہوں, نہ سکھاؤں گا تو وہ ساری انٹلیکٹ ہمارا صدیوں کا کٹ جائے گا. بالکل درست ہے. اچھا اس کے بعد بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو ٹیچر کہتی ہے انگلش کے بغیر تو تمہارا فیوچر ہی سیکیور نہیں. بالکل ایسے. اب ایک بچہ 4 خانوں میں بٹ گیا. بالکل صحیح. اچھا گورے نے یا انگریز نے کہیں بھی اپنی زبان چھوڑ کے کسی ملک نے ترقی نہیں کی ہے, صرف اپنی زبان میں. مسئلہ تو حل یہ کرنا کہ آپ کو ایک بچے نے آ کے بتایا جی کہ مجھے سر میں درد, آپ کہتے ہیں پیناڈول لے لو. بالکل صحیح. اچھا بات مختصر ہے, نئی ایجاد یا چیزیں, لیکن ہمیں کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت زبانوں میں الجھایا گیا, کیونکہ دنیا کے ذہین ترین لوگ اس خطے سے پیدا ہو رہے تھے. اسے روکنے کے لیے جب آپ کو زبانوں میں تقسیم کر دیا گیا, اس کے بعد ہمارا انٹلیکٹ جو ہے نا, جو اس طرح سے ابھر کے نکلنا تھا, وہ ان مسائل کا شکار ہو گیا. تو ہم اس سازش کے میں پھنس گئے اور وہ زبانوں سے نہ نکل سکے.
بالکل صحیح, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. اچھا سر, آپ نے فرمایا کہ جو اچھا شعر ہوتا ہے اس کی خوشبو ہوتی ہے اور وہ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے. تو یہ مطلب جو اچھا شعر کہنا ہوتا ہے اس کا بھی کوئی خاص ٹائم ہے, وقت ہے؟ کہتے ہیں آمد ہوتی ہے شاعر کو, اور پھر کچھ بڑے بڑے شاعر بیٹھ کے کافی ردیف بھی ملاتے رہتے ہیں. تو یہ ہے تو الفاظ کا گورکھ دھندا ہی. تو آپ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ اچھا شعر کون سا شعر اچھا شعر ہے؟ جی وہی الفابیٹ ہے جی. ہم اردو کی بات کر لیتے ہیں, انہی الفابیٹ سے ہم ایک جملہ بناتے ہیں, مصرع بناتے ہیں. لیکن وہی بات جب شاعری میں آتی ہے تو حسن پیدا کر لے. بالکل صحیح. میں آپ کو صبح ہوئی, رات ہوئی, اب بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی, ایک عام ہم وہ شعر پورا مجھے اس طرح ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن جب میں ویسے کہتا ہوں کہ صبح ہوئی, شام ہوئی, زندگی یوں ہی تمام ہوئی, تو اس کو آپ شاید اس طرح نہ سمجھ سکیں گے, کسی پہ وہ اس طرح اثر انداز نہیں ہوگا. لیکن یہی بات جب میں شاعری میں کرتا ہوں تو یقین کریں یہ ہمارے حافظوں کا حصہ ہو جائے گا. بالکل صحیح. ویسے ہی ہمارے خطے کا مزاج کہانی ہے, داستان گوئی ہے, تو یہی بات جب میں شاعری میں کہتا ہوں تو وہ ہر شخص کو یاد رہے گی. بالکل صحیح. اب ہم آ جاتے ہیں ایک ہر چیز کا میں سمجھتا ہوں سائنسی پہلو ہے. ہم تو اس بات پہ بہت اب ڈیبیٹس کرتے ہیں. آپ کا تو خود سر یہی ہے کہ آرٹ اپنی جگہ ہے, لیکن ہر آرٹ کی ایک سائنس بھی ہے. بالکل صحیح. 6 گیندیں کروانی ہیں, بیٹس مین آئے گا, وہی وکٹ ہوگی, لیکن ہر بال پہ چھکا بھی لگ سکتا ہے, 6 آؤٹ بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. یہ اس کا ایک آرٹ ہے. بالکل صحیح. اتنے ہی فیلڈر ہوں گے, اسی ٹائم میں بال ہوگی, یہ اس گیم کا ایک سائنس ہے پورا. بالکل صحیح. اسی طرح شاعری کو اگر میں عام سادہ بات کر رہا ہوں تاکہ عام لوگ سمجھ سکیں, اس میں بھی ایک پورا سائنٹیفک علم ہے, اس کی بحر, علم, گرامر اور عروض اور وہ ترنم. اچھا ایک وہ الفاظ ہیں, انہی الفاظ کو ایک عام آدمی استعمال کرتا ہے تو شاید وہ بات وہاں تک نہیں جاتی, لیکن جب شاعر اسے استعمال کرتا ہے تو بات کہیں کی کہیں جاتی ہے اور ہمارے حافظوں کا حصہ بن جاتی ہے. بالکل صحیح. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ شاعری کا ایک ظاہر ہے, جتنے ہمارے پرفارمنگ آرٹ ہے اس میں بڑا امر دخل رہا ہے, جتنے اچھے گانے بنے ہیں, قوالیاں بنی ہیں, آپ نصرت فتح علی خان صاحب کو دیکھتے ہیں, انہوں نے اتنا بڑا بڑا کلام ڈھونڈ کے گایا ہے. اچھا دور حاضر میں ایک رجحان یہ بڑا ہے کہ جو بندہ میوزک بنا رہا ہے موسٹ آف دی ٹائمز وہی لیرکس لکھ رہا ہے, وہی سارے کام کر رہا ہے. تو اس میں بھی کچھ کوالٹی میں فرق ہے یا شاعر ہی اس کوالٹی کا کلام لکھ کے نہیں دے پا رہے؟ کیا اس میں کیا پرابلم سمجھتے ہیں آپ؟ میرا ایک اپنا ویژن ہے جی کہ ہر فن مولا کچھ نہیں ہوتا. کسی فیلڈ میں آپ دیکھ لیں, آپ اپنی فیلڈ میں سر دیکھیں, ایک شخص پتہ چلتا ہے وہ گرافک ڈیزائنر بھی ہے, اسکرپٹ رائٹر بھی ہے, مووی میکر بھی ہے, وہ ایکٹر بھی خود ہے, ڈائریکٹر بھی خود ہے, سنگر بھی خود ہے. اچھا وہ بہت دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کر سکا. ہماری وکالت کے شعبہ میں دیکھ لیں آپ, فوجداری بھی ہے, دیوانی بھی ہے, کارپوریٹ سب کر رہے ہیں. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے خطے کو, پاکستان کو اوپر لے جانے کے لیے ہر شخص اگر کوئی ایک کام جو وہ کر رہا ہے اسی میں وہ پرفیکٹ ہو جائے تو ہم بہت آگے چلیں. اسپیشلائزیشن کی طرف جائے. اسپیشلائزیشن کا دور ہے. اگر کوئی شاعر غزل کا شاعر ہے تو اسے صرف غزل ہی اچھی, اور وہی ہم بہت سے نام لے سکتے ہیں. اسی طرح کوئی گیت نگار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک کام ہی کرنا چاہیے اور اس میں ہی آپ پرفیکٹ ہوں تو زیادہ مزہ آتا ہے. بالکل. لیکن ہو سکتا ہے کچھ ایسی شخصیات خدا نے پیدا کی ہوں یا کسی کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتیں دی ہوں کہ وہ ہاکی کا بھی بہت اچھا پلیئر ہو اور کرکٹ بھی بہت اچھی کھیل, ہو سکتا ہے. لیکن شاعری میں بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو. ہمیں کہیں کہیں ایسے شخصیات نظر بھی آتی ہیں. خالد احمد صاحب میرے استاد, کالم بہت اچھا لکھتے تھے, نظم بھی, غزل بھی, پھر تنقید ان کی ایسے, چونکہ ان کی تربیت احمد ام قاسمی صاحب سے ہوئی تھی. قاسمی صاحب خود بھی افسانہ, غزل, نظم کے ایسی لوگ ہو سکتے ہیں, لیکن ایسے لوگ اب بہت ناپید ہو چکے ہیں. بالکل صحیح. اب جو دور ہے وہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے. اچھا کیا ہی اچھا ہوا ہم جو اس کام کا اسپیشلسٹ بندہ اس سے
اس کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر کر کے مل کے ایک اچھا کام کر لیں. بالکل صحیح. ہوا صرف یہ سر کہ جب زوال آتا ہے کسی معاشرے پہ تو یہ نہیں ہے کہ زوال صرف سیاست میں آئے گا, تعلیم میں آئے گا. ہم اپنی قومی کھیل ہاکی دیکھ لیں, جب زوال آتا ہے تو پھر وہ سب شعبوں پہ آنا شروع ہوتا ہے پورے معاشرے میں, پھر وہ قوم زوال پذیر ہوتی ہے. بالکل صحیح. تعلیم دیکھ لیں, اسی طرح شاعری دیکھ لیں, سنگنگ دیکھ لیں. اس وقت جو کبھی ریاض ہوتا تھا, لوگ ریاضت کرتے تھے, سر سیکھتے تھے, آج مہینوں اساتذہ کی, آج وہ چیزیں ٹیکنالوجی نے جہاں بہت آسان کر دی. جسٹ ایک ایپ آپ موبائل میں کرتے ہیں, بالکل اے آئی کو کہتے ہیں گانا لکھ دے, وہاں سے گانا لکھنے کے بعد آپ وہ اسی کا میوزک بھی اپنے ایک موبائل سے بنا لیتے ہیں. میں اسے عمرو یار کی زنبیل سے کوئی آگے کا نام دینا چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز اس میں سے ہو رہی ہے. بالکل صحیح. اچھا, فوراً بندہ اپنی آواز دیتا ہے. اچھا, اب آواز آپ کی اچھی ہے یا نہیں اچھی, آپ اسے کہیں گے اس آواز کو اچھا کر دو, وہ اچھی ہو گئی. یہ جتنی دیر ہم نے باتیں کی ہیں, اتنی دیر میں آج ٹیکنالوجی نے اتنی دیر میں ایک بندہ اپنا گانا ریلیز کر کے کہتا ہے یہ لیں جی وہ. لیکن دیکھیں نا سر, اس کی جو مدت ہے وہ بھی اتنی دیر ہی ہے, اتنی دیر ہی رہے, جتنے مطلب جتنی غزلیں اچھی پیچھے گا گئے ہیں لوگ, وہ سارا سال سے وہ جو چل رہی ہے. بالکل جی. الحمرا میں ایک فنکشن کے بعد ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو مجھے یاد پڑتا ہے فراز صاحب بھی تھے اور اس سطح کے کافی. منو بھائی سے نا ایک کوئی شاعر نے کہا کہ یہ دیکھیں جی میں نے 2 منٹ میں غزل لکھی اور ساتھ ہی پڑھ دی. تو منو بھائی کہتے ہیں, مجھے یاد ہے ان کا, ہاں پھر یہ رہے گی بھی 2 منٹ ہی. بالکل صحیح ہے. تو وہ بالکل صحیح ہے, اور وہ واقعی وہ غزل پھر دوبارہ نظر نہیں آتی. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ آپ کو یہ جو اصناف ہیں, آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے, کون سی صنف جو ہے وہ آپ کو زیادہ پسند ہے, اور اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بام عروج تک پہنچ چکے ہیں آپ یا ابھی چل رہے ہیں اس میں؟ طالب علم ہے, سفر جاری ہے, اور ابھی سیکھنے کے اس مراحل میں ہے جی. اچھا لگتا ہے جہاں مجھے کہیں کوئی کتاب نظر آئے تو میرا دل ہوتا ہے کہ خطے میں سب سے بڑی لائبریری میری ہو. بالکل صحیح. تو میں کسی چیز کے لیے ضد نہیں کرتا, فوراً کتاب لے کے میں کہتا ہوں یہ کتاب میرے پاس ضرور ہونی چاہیے. بالکل صحیح. پڑھانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن میں جب اداسی میں ہوں یا اپنے موڈ میں ہوں تو پھر نظم, مجھے لگتا ہے کہ میں نظم کے بہت قریب ہوں, مجھے نظم اچھی لگتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خیال, جب آپ کو ایک شخص کو خیال آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ وہ فارمیٹ بھی لے کے آتا ہے. زبردست. جیسے جو شخص کھیلنا شروع کرتا ہے نا, اسے پتا ہوتا ہے, کوچ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ T20 کا ہے یا ٹیسٹ کا پلیئر ہے یا ون ڈے کا. بالکل صحیح. آپ جس میں وہ آپ کا میلان یا رجحان زیادہ ہوتا ہے. تو مجھے نظم بہت پسند ہے. نظم کہیں میری پہلی محبوبہ کی طرح وہ مجھے میرے ساتھ چمٹ گئی اور وہ اچھی لگتی ہے بس. اچھا جی, اب چونکہ شاعر ہمارے سامنے موجود ہو اور اس کا کلام نہ سنا جائے تو یہ شاعر سے بھی زیادتی ہے اور سننے والوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے. تو کچھ عطا کریں اپنے کلام میں سے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی محظوظ ہوں اس میں سے. عثمان بھائی, ایک نظم پیش کرتا ہوں, وہی ہوا نا, کالج دور کی ہے. وہ کیفیٹیریا کی میز پر بیٹھی ہوئی لڑکی بنا آواز کے جب کافی کی چسکی لگاتی تھی تو میں اس کی اداؤں میں الجھ جاتا. میں اپنی چائے میں بسکٹ ڈبوتا تو عجب مشکل میں پڑ جاتا. وہ کہتی تھی, میری سوسائٹی میں موو کرنا تم کو آتا ہے, یہ تم دیہاتیوں کو کیا پتا اس کا, کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. میں کہتا تھا تمہارے ساتھ میرا وقت گزرے گا تو سب کچھ سیکھ جاؤں گا, گزارا کر لیا جائے. اسے بس ایک ہی دھن تھی, کنارہ کر لیا جائے. کنارہ کر لیا اس نے. سنا ہے روز چائے میں وہ بسکٹ ڈبوتی ہے اور اس پر خوب روتی ہے. زبردست, ماشاءاللہ, بڑا اچھا کلام ہے. اچھا سر, آخر میں آپ کے پروفیشن کے متعلق کی تھوڑی سی بات ہو جائیے. تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ٹیکس جو ہے, اب یہ ٹیکس دینے کا رجحان بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے, اور اگر کم ہے تو کیوں کم ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی ہر 2 سطح پہ بہت ساری چینجنگز آ رہی ہیں. ویسے جو ان دنوں میں یا اس سال میں معاشی
طور پہ گورنمنٹ کچھ پالیسیاں لائی ہیں، ان میں فائلر، نان فائلر، لیٹ فائلر اور ایسی بہت سی. اچھا میں اپنے گھر کا ایک فرد ہوں، پاکستان ہمارا گھر ہے، میں اپنے گھر کا فرد ہوں، ہر سال میرے ایسٹس تو بڑھ رہے ہیں. میں پہلے بائک لی، اگلے سال اگر میں نے کار لے لی، اگلے سال میں نے اس سے بھی اچھی کار لے لی. میں اگر اپنے گھر کو چلانے میں کنٹریبیوٹ نہیں نہ کر رہا تو گھر نہیں چلے گا. بالکل درست ہے، بالکل گھر نہیں چلے گا. اور صحیح. ایک ٹائم پہ آ کے سارا وہ سٹرکچر جو گھر چلانے کا وہ کولیپس ہو جائے. اس گھر کو چلانے کے لیے یہ پاکستان ہمارا گھر ہے، ہمیں ٹیکس نیٹ میں آنا پڑے گا. اور ابھی بھی بہت سے لوگ بطور ٹیکس نیٹ میں تو آ رہے ہیں، فائلر تو بن رہے ہیں، لیکن ٹیکس دینے سے گریز کرتے ہیں. ایمانداری سے بتائیے جی، ہم سچ ہے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں ایجوکیشن وہ نہیں مل رہی، انہیں وہ روڈ فیسلٹیز نہیں مل رہی، لوگوں کو حکمرانوں کی پالیسیوں سے اختلاف ہے. ہونا چاہیے، ہمیں بھی بہت زیادہ ہے کہ حکومتی شاہ خرچیوں پہ، لیکن اگر ہم باہر پاؤں رکھتے ہیں، روڈ پہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، ہمیں سب سے پہلے اٹھانے کے لیے 1122 آتی ہے. بالکل صحیح. یہ ہمارے ٹیکسز پہ ہی چلتی ہیں. جو ہمارے ایجوکیشن نظام سسٹم ہے، کہیں روڈ بن رہے ہیں، کہیں اسٹریٹ لائٹس ہیں، یہ سارے کا سارا ایک ٹیکس نظام کے تحت ہی چلتا ہے. بالکل صحیح. اس لیے دنیا پوری میں آپ دیکھ لیجئے، ہم لندن رہ کے آئے ہیں، اگر 1 روپے کماتے تھے تو 50-60 روپے ہم ٹیکسز دیتے تھے. بالکل صحیح. اچھا ٹیکس کا مزاج نہیں بن رہا لوگوں کا، کیونکہ اس سے پہلے ایسے سسٹم موجود نہیں تھے. ٹیکس کا مکمل نظام بننا چاہیے. اور پھر حکومتی سطح پہ بھی ہر آئے دن نئی پالیسیاں، اگرچہ اس میں کچھ امینڈمنٹس ہو رہی ہیں، نئے سسٹم آ رہے ہیں، وہ اسے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش میں ہے. لیکن یہ فائلر کا سسٹم اتنا آسان کر دینا چاہیے کہ ہر شخص ہی اس ٹیکس نیٹ میں اور اس کی اپنی آسانی سے موبائل ایپ پہ اپنی ریٹرن بھر دے. بالکل صحیح. یہ بہت آسان ہونا چاہیے. ہر شخص کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے. بالکل صحیح. اور وہ ٹیکس پراپر دینا چاہیے. گورنمنٹ بھی اس کے عوض انہیں ریٹرن کرے. دنیا میں کہیں یہ ایسا تماشا شاید نہ دیکھا ہو کہ یہ فائلر ہے، یہ لیٹ فائلر ہے، یہ نان فائلر. بس آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں، دیٹ سائڈ، اس کے بغیر کوئی آپشن ہی نہیں ہونا چاہیے. آپشن ہی نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. جی تو ویورز، یہ تھے زعیم رشید صاحب، جنہوں نے اپنے بہت ہی اچھے خیالات سے ہم کو آگاہ کیا، ہماری تربیت کی، دور حاضر میں شاعری کے کیا تقاضے ہیں یہ بتایا، اور ٹیکس دینا ہمیں کیوں ضروری ہے یہ بھی بتایا. اس طرح کی بہت ساری شخصیات کے ساتھ آپ کی ملاقات کراتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے.